الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین صدق اللہ تعالی مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توی قصہ مختصر ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست جن کا سنی مناتے ہیں یوم رضا سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام، وہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ جن کا آپ تذکرہ بھی سنیں گے، تو ہم ان کے عرس کے سلسلے میں اور نور والے آقا مدنی آقا آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا ماہ ربیع الاول انشاءاللہ جلد ہی ہم سب کے درمیان جلوہ گر ہوگا، تو اس ماہ کے استقبال کے سلسلے میں یہ محفل ماشاءاللہ منعقد کی گئی ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی اسی طرح ایک بار ایک اجتماع سے بیان فرما رہے تھے، اور بیان کرتے ہوئے چونکہ آپ کھڑے ہو کر بیان کر رہے تھے، آپ کے ایک شاگرد اور آپ کے خلیفہ مولانا برہان الحق جبل پوری، وہ بھی اپنے والد اور چچا کے ساتھ اس محفل میں شریک تھے۔ جس طرح بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جو اس محفل میں اپنے والد صاحب کے ساتھ آئے ہوں گے، کوئی اپنے چچا کے ساتھ آیا ہوگا، تو وہ اس طرح اپنے والد اور چچا کے ساتھ محفل میں شریک تھے اور ممبر کے ایک جانب بیٹھے ہوئے تھے۔ کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم و توقیر، آپ کے عشق، آپ کی محبت، آپ کی تعظیم سے متعلق بیان کر رہے تھے۔ فرماتے ہیں کہ بیان کرتے کرتے میری آنکھ لگ گئی، اتنے میں نے دیکھا، خواب میں دیکھتا ہوں کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس اجتماع سے اعلیٰ حضرت بیان فرما رہے تھے اور جس نور والے آقا کی شان بیان کر رہے تھے، اس اجتماع میں بنفس نفیس خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے تھے، خود حضور علیہ السلام تشریف لے آئے۔ کہتے ہیں کہ اتنا رش بڑھ گیا، خواب ہی خواب میں دیکھتا ہوں کہ تل دھرنے کی جگہ نہ رہی۔ اتنے میں کہتے ہیں میری آنکھ کھل گئی، اور جب میری آنکھ کھلی تو میں دیکھتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت حامی سنت، ماحی بدعت، مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ جو ممبر پر کھڑے ہو کر بیان کر رہے تھے کچھ دیر پہلے، لیکن جب خواب میں نے دیکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بنفس نفیس تجلی فرما چکے ہیں، جب میری آنکھ کھلی تو میں دیکھتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت ممبر سے نیچے اتر کر ہاتھ باندھ کر درود و سلام الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھ رہے ہیں۔ فرماتے ہیں محفل ختم ہوئی، اس کے بعد اگلے دن اعلیٰ حضرت کی خدمت میں اپنے والد اور چچا کے ساتھ حاضر ہوا، اور میں نے بتایا کہ رات میں نے ایسا دیکھا کہ آپ بیان کر رہے تھے، اور میں نے خواب میں دیکھا کہ حضور علیہ السلام بنفس نفیس وہ آپ اس محفل میں تشریف لے آئے تھے۔ اتنے میں فرماتے ہیں پاس ہی ایک ترکی بیٹھا تھا، اس نے کہا میں نے بھی ایسا ہی دیکھا۔ تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کوئی ایسی سوچنے کی بات نہیں، بلکہ تم نے تو خواب میں دیکھا تھا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، میرے آقا تشریف لائے تھے، ان کے احترام میں نیچے اتر کر حضور علیہ السلام پر درود سلام پڑھ رہا تھا۔
سرکار کی آمد، آقا کی آمد، حضور کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، آمنہ کے لال کی آمد، آخری نبی کی آمد، مرحبا مرحبا مرحبا۔ یہ ہے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد کے اجتماع کی برکات، کہ جس طرح ہم حاضر ہیں کوئی بعید نہیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہاں بھی کرم فرما چکے ہوں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ حضور علیہ السلام خود آئیں، یا پھر ہم تو عقیدہ رکھتے ہیں پکارا جب بھی مشکل میں چلے آئے میرے آقا، وہ سنتے ہیں، وہ آتے ہیں، بلانا ہم نہ چھوڑیں گے۔ اس لیے ہم یہاں ہوں یا حضور علیہ السلام یہاں ہوں، یا ہم حضور کے در پر ہوں، جہاں بھی ہوں حضور علیہ السلام پر جھوم جھوم کر درود و سلام پڑھتے رہیں۔ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ اگر حضور کی تشریف آوری ہوئی تب بھی، اور نہ بھی ہوئی تو پھر ہم حضور علیہ السلام پر درود و سلام یوں پڑھیں کہ اللہ کریم ہمیں حضور علیہ السلام پر درود و سلام پڑھنے کی برکت سے ہمیں حضور علیہ السلام کے در کی بادب حاضری نصیب فرما دے۔ صلو علی الحبیب، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ امام اہل سنت الشاہ امام محمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی پیدائش 10 شوال المکرم۔ بچوں کب ہوئی اعلیٰ حضرت کی پیدائش؟ 10 شوال المکرم۔ یہ سیکھ کر جانا ہے۔ شوال المکرم کون سا مہینہ ہوتا ہے؟ عید کے بعد، یعنی عید کا جو مہینہ ہوتا ہے، رمضان کے بعد جو عید آتی ہے، چھوٹی عید، پہلی تاریخ کو چھوٹی عید ہوتی ہے رمضان کے بعد، تو وہ مہینہ شوال المکرم کا۔ تو عید کے جس طرح 3 دن ہوتے ہیں، تو عید کا 10واں دن یعنی 10 شوال یہ امام اہل سنت کی پیدائش کا دن ہے، ٹھیک ہے۔ اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو وصال کا دن ہے وہ یہ آج کی 25 صفر المظفر۔ اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ پیدا کہاں ہوئے؟ ہندوستان میں، بریلی ایک شہر تھا جس کا محلہ تھا جسولی۔ پیدا ہونے کے بعد 3 سال کے تھے بچے، 2-3 سال کی عمر میں بولنا سیکھتے ہیں۔ فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی مادری زبان نہیں بلکہ 3 سال کی زبان میں، عربی زبان میں کلام کیا کرتے تھے۔ 3 سال کی عمر میں عربی زبان میں کلام کرنا شروع کر دیا۔ 4 سال کے ہوئے پورا قرآن مجید ناظرہ پڑھ چکے تھے۔ 4 سال کی عمر میں پورا قرآن ناظرہ شریف پڑھ لیا، پورا قرآن شریف ناظرہ پڑھ لیا، یعنی دیکھ کر قرآن کریم ختم کر لیا۔ آج ماشاءاللہ اتنے سارے ہمارے بہت سارے پیچھے بھائی بیٹھے ہیں، آپ سب کو یہ پیغام دینا چاہوں گا ان بچوں کے توسط سے اور بانیان محفل کے توسط سے، اور بالخصوص جنہوں نے یہ محفل منعقد کرائی ان کے توسط سے، کہ میں اور آپ ہم میں سے ہر ایک غور کرے کہ ہم نے کیا اب تک قرآن صحیح پڑھ لیا ہے یا نہیں پڑھا۔ دعوت اسلامی کا فیضان ہے کہ الحمدللہ دعوت اسلامی جگہ جگہ قرآن کریم کے پڑھانے کے لیے مدارس قائم کرتی ہے۔ مدارس المدینہ بچوں کے لیے الگ، بچیوں کے لیے الگ، پھر دار المدینہ جہاں پر قرآن کریم کی تعلیم کی تفصیلات، یعنی اس کی تعلیم جو ضروری ہو وہ اسلامی تعلیم کے عین مطابق وہ تعلیم دی جاتی ہے، اور پھر اسی قرآن کو سمجھانے کے لیے عالم کورس کے لیے مختلف جامعات، پھر اسی جو بچوں کو پڑھایا جاتا ہے اسی طرح بڑوں کو پڑھانے کے لیے مساجد میں مدارس المدینہ بالغان لگائے جاتے ہیں۔ تو آپ کو میں یہ ایک ترغیب عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے آج تک قرآن نہیں پڑھا، اب تک پورا قرآن نہیں پڑھا، جو اب تک پڑھنا نہیں جانتے، دیکھ کر بھی نہیں پڑھ سکتے، ان کی سیرت سے ذرا ہم سبق سیکھیں نا، کہ 4 سال کا بچہ پورا قرآن مجید پڑھ لے اور ہم 40 سال کے بھی ہو جائیں اور ہمیں قرآن پڑھنا نہ آئے، دیکھ کر پڑھنا نہ آئے، جو نماز میں جتنا پڑھنا فرض ہو اتنا پڑھنا بھی نہ آئے، تو پھر یاد رکھیے کہ یہ ہماری محرومی ہے۔ آج ہم چاہتے ہیں کہ جس طرح ہمارے بچے حافظ بنے، جس طرح ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے اعلیٰ حضرت کے نقش قدم پر چلیں، تو آج ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلنا ہوگا۔ آج ہم بڑے ان کے نقش قدم پر چلیں گے تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہماری اولاد کو بھی ہمارے نقش قدم پر چلا دیں گے انشاءاللہ۔ تو نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم اگر اب تک قرآن مجید نہیں پڑھا تو یہ سفر المظفر اور 6-7 ماہ بعد رمضان المبارک قریب ہے، تو 6-7 ماہ کی اگر آپ نے کوشش کر لی تو انشاءاللہ کم از کم آپ قاعدہ تو پڑھنا سیکھ ہی جائیں گے۔
اور قاعدہ اچھے طریقے سے پڑھ لیا تو انشاءاللہ آپ کو نازلہ قرآن کریم پڑھنا آ جائے گا. تو نیت کر دیں کہ انشاءاللہ ہم قرآن کریم کی تعلیم سیکھنا شروع کر دیں گے انشاءاللہ کوشش کریں گے تو ضرور انشاءاللہ سیکھ لیں گے. تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے متعلق بتا رہا تھا کہ کیسے عالم بنے. عالم ایسے بنے کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے 4 سال کی عمر میں پورا ناظرہ پڑھ لیا. فرماتے ہیں آپ کے والد میں نے انہیں پڑھنے کے لیے بٹھایا. استاد پڑھانے آتے تھے, استاد نے پڑھانا شروع کیا, الف با تا سا جیم پورا پہلی تختی پڑھا دی. دوسری تختی شروع ہوئی, پہلی تختی ختم ہونے کے بعد جب اگلا حرف آیا الف پڑھتی ہیں الف, اس کے بعد اگلا حرف آتا ہے لام الف. تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لام الف پڑھتے تو ہیں لیکن کہتے ہیں کہ استاد یہ الف کے بعد تو پھر با الف ہونا چاہیے تھا. سنیے گا بڑی توجہ سے, انشاءاللہ آپ کو مزہ آئے گا. آپ کہتے ہیں چھوٹا سا بچہ 4 سال کا استاد سے کہہ رہا ہے الف کے بعد با الف ہونا چاہیے تھا, لام الف کیوں ہے؟ یہ لام الف کا کیا تعلق بنتا ہے؟ الف کے بعد با الف ہو, ڈائریکٹ سیدھا لام تک کیوں پہنچے ہیں؟ تو فرماتے ہیں ابھی استاد نے کہا کہ بیٹا بس جیسا لکھا ہے لکھنے والے قاعدہ جس نے لکھا ہے اس لکھنے والے نے جیسا لکھا ہے ویسا تم پڑھو. کہتے ہیں کہ نہیں, مجھے بتانا پڑے گا کہ یہ الف کے بعد با کیوں نہیں آیا, لام الف کیوں آیا ہے, سوال کا جواب دیجئے. والد صاحب قریب سے گزرتے ہیں, استاد کہتے ہیں بیٹے کو سمجھائیے یہ بجائے الف کے بعد لام الف پڑھنے کے کہتے ہیں با الف ہو, یا پھر یہ بتاؤ کہ یہ لام الف کیوں ہے. اب وہ بھی ویسا عالم استاد ہو تو وہ بتائے, لیکن ظاہر سی بات ہے وہ تو نہیں تھا, لیکن بیٹا جس کی اولاد تھا وہ باپ بھی عالم تھا اور وہ دادا بھی عالم تھا. وہ باپ بھی عالم تھا ان کا, دادا بھی عالم تھا. جی ہاں, باپ نے سورہ ضحیٰ کی تفسیر میں ایسی کتاب لکھی ہے سورہ ضحیٰ کی تفسیر میں کہ جس کے اندر آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے والد نے سورہ ضحیٰ والضحیٰ واللیل اذا سجا اس آیت کی تفسیر کے اندر اتنی زبردست کتاب لکھی کہ جس کی تفسیر کے لکھنے کے بعد آج تک اس سورت کی ویسی کوئی تفسیر پر کتاب نہیں لکھ سکا. ایسی سورت پر کتاب کی تفسیر لکھی ہے. تو وہ والد, اب ظاہر ہے وہ والد جب پاس سے گزرا تو پوچھتا ہے استاد کیا ہوا؟ استاد بتاتا ہے کہ بیٹے کو پڑھاتا ہوں الف, اس کے بعد لام الف, تو یہ کہتا ہے لام الف نہیں با الف ہوگا. بیٹا آپ لوگ جو قاعدہ پڑھتے ہیں ایسے ہی ہوتا ہے نا, دوسری تختی میں آتا ہے الف, اس کے بعد آتا ہے لام الف. تو انہوں نے کہا کہ لام الف کیوں ہے, با الف کیوں نہیں ہے؟ تو جب باپ نے دیکھا کہ بیٹا ایک ایسا سوال کر رہا ہے کہ جس کا تعلق بہت آگے تک ہے, اور یہ ابھی سے ایسے سوال کر رہا ہے, یہ ابھی سے ایسی باتیں کر رہا ہے, اور جو بچہ ذہین ہوتا ہے نا, جس بچے نے کچھ بننا ہوتا ہے وہ بچپن سے ہی ایسے جوہر دکھانا شروع کر دیتا ہے جس کو کہتے ہیں کہ پوت کے پاؤں پالنے میں نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں. یعنی اس کے پاؤں پہلے سے ہی بتاتے ہیں, اس کی عادات اس کی حرکات بتاتی ہیں کہ یہ بڑا ہو کر کچھ بنے گا. جیسے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں آتا ہے, آج 11 تاریخ بھی ہے 11 ستمبر, تو 11ویں کا تذکرہ بھی ہو جائے ساتھ ساتھ. غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ چھوٹے سے تھے 3 سال کے, اور جب ایک عورت ایک بچے کو دم کرانے کے لیے لائی, اور وہ بچہ جو دم توڑ چکا تھا اس بچے کو آپ نے دیکھا, آپ کے نانا نے حضرت عبداللہ صومعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ غوث پاک کے نانا ہیں, کیا نام ہے ان کا؟ عبداللہ صومعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. وہ نانا دیکھتے ہیں بچہ دم توڑ چکا ہے, عورت سے کہتے ہیں کہ بی بی بچے کو لے جاؤ, بچہ مر چکا ہے. اتنے میں وہ عورت روتی ہوئی جانے لگتی ہے. غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ چھوٹے سے ہیں, 3 سال کے, 3-4 سال کی عمر کے. وہ آتے ہیں, وہ پوچھتے ہیں اماں جی کیا ہوا؟ وہ عورت روتے ہوئے بتاتی ہے کہ یہ بچہ میرا گود میں مر گیا ہے. تو یہ فرماتے ہیں غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ چھوٹے سے ہیں. بتا کیا رہا ہوں کہ جو بچہ بڑا ہو کر کچھ بننے والا ہوتا ہے وہ چھوٹا سا ہی ایسے کرتب دکھانے شروع کرتا ہے کہ دیکھنے والا اگر نظر والا ہو تو دیکھ کر پہچان جاتا ہے کہ یہ بچہ بڑا ہو کر کوئی عام چیز نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ولایت کا رتبہ پا کر حاصل کر چھوڑے گا. تو وہ دیکھ کر ہی بتا دیتا ہے. غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی چھوٹے سے اس عورت سے پوچھتے کیا ہوا؟ عورت کہتی ہے دم کرانا لے آئی تھی لیکن انہوں نے کہہ دیا مر چکا ہے. بچہ واقعی بے حرکت
الگ تھا بغیر ساکت حرکت کے، وہ ساکن تھا۔ غوث پاک نے فرمایا اماں جی ذرا کپڑا اٹھا کر دیکھو، دیکھو تمہارا بچہ مرا نہیں ہے، زندہ ہے۔ اتنا کہنا تھا، اللہ تعالیٰ کی عطا ہوئی اور وہ غوث پاک کے کہنے کی وجہ سے وہ مرا ہوا بچہ زندہ ہو کر حرکت کرنا شروع ہو گیا۔ عورت دیکھ کر حیران ہو گئی۔ آپ کے نانا دیکھ رہے تھے، نانا نے کہا کہ نواسے ابھی سے تو نے ایسے کام دکھانے شروع کر دیے، کرامتیں دکھاتا ہے کہ مرے ہوئے بچے کو نظر ڈالتا ہے تو زندہ کر دیتا ہے۔ وہ بچہ بھاگنا شروع ہوا، بھاگتا بھاگتا قبرستان میں پہنچ گیا۔ قبرستان میں جا کر آواز لگاتا ہے مردو مجھے بچاؤ۔ آس پاس کی 300 قبروں سے مردے باہر آ گئے اور انہوں نے ساروں نے اس بچے کو اپنے گھیرے میں لے لیا۔ دور سے نانا کھڑا ہو کر دیکھ رہا ہے، نانا کہتا ہے کہ یہ بچہ واقعی بڑا ہو کر ولی نہیں ولیوں کا سردار بنایا جائے گا۔ تو وہ ولیوں کے سردار بنتے ہیں۔ پھر تو بچے ابتدا سے ہی دکھائی دیتے ہیں کہ وہ کیا بنیں گے۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ اسی طرح انہوں نے کہا کہ لام الف کیوں نہیں ہے، کیوں ہے، با الف کیوں نہیں ہے؟ تو والد سمجھ جاتے ہیں، والد کہتے ہیں بیٹا آپ سمجھو بات کو، سنو جواب۔ اور استاد کو کہتے ہیں دیکھو میرے بیٹے کو کیا سننا ہے، جو تم نہیں بتا پا رہے میں تمہیں بتاؤں گا۔ معلوم ہوا استاد بھی ایسا لگانا چاہیے کہ جس کو خود بھی آتا ہو، جس کو ایسا آتا ہو کہ وہ بچے کے ہر سوال کا جواب دے سکے، اور استاد کو بھی یہ چاہیے کہ وہ اتنا علم حاصل کرے کہ اگر بچہ کچھ پوچھ بھی لے اور کہیں سے بھی پوچھ لے تو پھر وہ اس کو جواب دے سکے۔ دونوں چیزیں۔ ہاں کہ استاد، آج کل لوگ ایسے استاد لگا لیتے ہیں کہ جن استادوں کو خود پڑھانا نہیں آتا، تو استاد ایسے لگائیں جن کو خود پڑھانا آتا ہو، اور استاد جو پڑھاتا ہو اس کو بھی چاہیے کہ وہ ایسا پڑھے کہ اس کے پاس جو طالب علم پڑھنے آئے اس سے جیسا سوال پوچھے کم از کم اس بچے کی عقل کے مطابق اس کو جواب دے سکے۔ اتنا استاد کو پڑھنا چاہیے۔ خیر والد بتاتے سنو یہ لام الف کیوں ہے، با الف کیوں نہیں ہے؟ کہتے ہیں دیکھو جب الف کھول کر لکھتے ہیں نا تو الف لام اور فا ملا کر لکھتے ہیں تو بنتا ہے الف، الف بیچ میں آتا ہے لام، الف اور فا کے بیچ میں کیا ہے لام۔ اور ایسے ہی جب لام لکھتے ہیں لام الف لام میم ساکن لام تو اس لام کے بیچ میں آتا ہے الف، تو کہتے ہیں الف کے بیچ میں لام ہے اور لام کے بیچ میں الف ہے۔ تو جس طرح کہتے ہیں کہ الف کا اور لام کا ایسا رشتہ ہے کہ جب کوئی اللہ کی محبت میں گم ہو جاتا ہے اور جب حضور علیہ السلام کی محبت میں فنا ہو جاتا ہے تو ایسا ہو جاتا ہے کہ تو من شدی من تو شدم، کہ تو میں ہو جا اور میں تو ہو جاؤں۔ جب بندہ اللہ کی محبت میں گم ہو جاتا ہے تو ایسا گم ہو جاتا ہے کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ ایسی ولایت پاتا ہے کہ پھر وہ بندہ تو ہوتا ہے لیکن ہاتھ اس کے ہوتے ہیں، اس میں قدرت اللہ کی ہوتی ہے، آنکھیں بندے کی ہوتی ہیں، قدرت خدا کی ہوتی ہے۔ اور جب بندہ فنا فی رسول ہو جاتا ہے تو پھر بندہ تو ہوتا ہے، اس میں عشق مصطفیٰ ایسا چڑھ جاتا ہے کہ پھر وہ فنا تو اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات عالی میں، جو مجھ کو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو جائے، اس کو حضور کا دیدار ہوتا ہے۔ پھر تو فرماتے ہیں لام کا اور الف کا ایسا تعلق ہے کہ لام الف کے بیچ میں اور الف لام کے بیچ میں ہے، اس تعلق کی وجہ سے الف کے بعد با الف نہیں ہے، لام الف اس وجہ سے لکھا گیا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت بچپن میں یہ جواب سن کر مطمئن ہو جاتے کہ ہاں یہ تعلق ہے، جبھی الف کے بعد با الف نہیں بلکہ لام الف آیا ہے۔ تو یہ ایسا عالم بنا، کیا سیکھنے کو ملا کہ ہم نے بھی عالم بننا ہے، اور ایسا عالم بننا ہے کہ جس کے سامنے کوئی بھی ایسا سوال آئے، کوئی بھی ایسی بات پوچھی جائے تو پھر وہ ایسا جواب دے، اور پھر ایسا وہ حضور علیہ السلام کی شان بیان کرے کہ سننے والا سن کر حیران ہو جائے کہ واقعی اس نے حضور کی شان بیان کی ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ 4 سال کی عمر میں پورا ناظرہ پڑھ لیتے ہیں، 6 سال کی عمر ہوتی ہے، 6 سال کی عمر میں اسی طرح میلاد کا مہینہ آتا ہے، منبر پر کھڑے ہو کر 6 سال کا بچہ عربی زبان میں حضور علیہ السلام کے میلاد پر فصیح و بلیغ بیان کرتا ہے۔ 6 سال کی عمر میں فصیح و بلیغ بیان کرتا ہے، اور جب 8 سال کا ہوتا ہے، آج ہمارا 8 سال کا بچہ 6 7 8 سال کا بچہ، اس عمر کا بچہ تقریباً 2 3 کلاس میں پہنچتا ہے، اور ناظرہ بھی اگر کوئی پڑھ لے خوش نصیب تو پڑھ لے، ورنہ اگر دعوت اسلامی کا فیضان ہو تو کئی ایسے بچے بھی ہیں کہ جو 6 سال کی عمر میں حافظ بھی بن گئے، لیکن اللہ جس پر انعام کرے۔ لیکن عموماً یعنی 100 میں سے 2 4 ہی ایسے ہوتے ہیں جو پڑھ جاتے ہیں، ورنہ 90% بچے 7 8 سال کی عمر میں پورا ناظرہ نہیں پڑھ پاتے۔ لیکن اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ 8 سال کی عمر میں ناظرہ تو 4 سال کی عمر میں آدھی 8 کے آدھے 4 سال کی عمر میں پڑھ لیا۔ 8 سال کے ہوتے ہیں تو جو 8 سال کا کورس کر کے
8 سال کا عالم کورس کر کے جو عالم بنتا ہے اور پھر وہ اس قابل اگر ہو بھی جائے کہ وہ کوئی عربی کتاب پڑھا لے تو بڑی بات ہوتی ہے. عربی درس نظامی کی جو لوگ عربی سے تعلق رکھتے ہیں، درس نظامی جن کا پڑھنا پڑھانا جن کا سلسلہ ہے، الحمدللہ میں بھی درس نظامی پڑھاتا ہوں، عالم کورس. اور عالم کورس آپ کو پتہ ہے کہ 8 سال کا، جس میں 8 سال کے پہلے سال میں، بڑی توجہ سے سنیے گا یہ بات، آپ کو کام بھی آئے گی. اور آپ نے بڑوں نے ناظرہ پڑھنا ہے انشاءاللہ، اور ناظرہ پڑھ کر آپ نے اپنے چھوٹوں کو انشاءاللہ عالم بنانا ہے انشاءاللہ. بنائیں گے بھائی عالم؟ سن رہے ہیں میری بات پیچھے والے بھی؟ آپ نے اپنے چھوٹوں کو عالم بنانا ہے. اور عالم کیسا بنانا ہے کہ عالم کورس کے پہلے سال میں جو کتاب میں گردانیں پڑھائی جاتی ہیں نا، وہ آج کے یونیورسٹی کے 16ویں سال میں، 16ویں کلاس میں، ایم اے اسلامیات کے اندر 16ویں سال والے طالب علم جو اسٹوڈنٹ ہوتا ہے، اسے جو گردان 16ویں سال میں پڑھائی جاتی ہے، عالم کورس کے پہلے سال کے طالب علم کو وہ پڑھائی جاتی ہے. یعنی وہ 16واں سال یونیورسٹی کا ماسٹرز. آج تو ہمارے ہاں پہلے میٹرک، پھر انٹر، پھر گریجویشن، اس کے بعد پھر ماسٹرز، اور پھر ماسٹرز کے بعد مزید جو ہے پوسٹ گریجویٹ آگے کی ڈگریاں لی جاتی ہیں. اور پھر اس کے بعد جو ہے ایم ایس سی یا ایم فل کیا جاتا ہے. پھر اس کے بعد پی ایچ ڈی کا مرحلہ آتا ہے، اور پھر کوئی پی ایچ ڈی کرتا ہے، کوئی نہیں کر پاتا. لیکن آپ دیکھیے کہ 16ویں سال میں جو کتاب پڑھائی جاتی ہے، جو گردان سکھائی جاتی ہے، جو ترجمہ بتایا جاتا ہے، وہ عالم کورس کے اندر پہلے سال کا طالب علم کر رہا ہوتا ہے. تو کہاں 16واں سال اور اس کا آدھا 8 سال، اور اس 8 سال کا پہلا سال، اس پہلے سال میں اس کو وہ 16، یعنی آپ دیکھیے کہ گویا 24 سال بعد جو اس کا عالم ہوگا وہ کیا ہوگا. اس 8 سال کورس کرنے والے کی تعلیم اگر 8 سال پوری کرے، اس کے بعد جس طرح یونیورسٹی والا 16 سال پڑھتا ہے، تو اس کا کہاں تک علم پہنچے گا. تو وہ بھی اگر اتنی تعلیم حاصل کرنے کے بعد عربی کتاب پڑھا دے کم از کم، تو بڑی بات ہوتی ہے. آج کل جو عالم بنتا ہے، بڑی بات ہوتی ہے کہ وہ عربی کتاب پڑھا دے. لیکن سنیے شان اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ، اعلیٰ حضرت جو ٹھہرے، اعلیٰ حضرت، اونچے اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ 8 سال کے ہیں، ابھی 7-8 سال کی عمر کا بچہ ہے، اور عربی کتاب جو سال کے پہلے سال میں نہیں، عالم کورس کے پہلے سال میں نہیں، بلکہ دوسرے سال میں جو کتاب پڑھائی جاتی ہے، اس کتاب کو جو پڑھائی جاتی ہے عربی زبان میں، عربی کتاب ہے، اس کتاب کی بھی آپ 8 سال کی عمر میں عربی زبان میں اس کتاب کی شرح تحریر فرما دیتے ہیں. 8 سال کی عمر میں اس دوسرے سال کی عربی کتاب کا ترجمہ بھی نہیں، اس کی عربی شرح تحریر فرما دیتے ہیں. کتنی بڑی بات ہے عربی شرح. اور پھر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ہمارے ہاں 13-14 سال کا طالب علم مشکل سے میٹرک میں پہنچتا ہے، اور 13-14 سال کا علم مشکل سے حافظ بنتا ہے، اور 13-14 سال کا علم بچہ مشکل سے جو ہے وہ داخلہ لیتا ہے عالم کورس میں، اور اس کو کچھ سمجھ آنا شروع ہوتی ہے. اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ 14 سال کے ہیں، 13 سال 10 ماہ 4 دن کی عمر ہے. اسی دن بالغ ہوتے ہیں، اسی دن آپ کے والد گرامی جن کے ساتھ بیٹھ کر آپ فتویٰ نویسی سیکھ رہے ہوتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جس دن میں بالغ ہوا اسی 13 سال 10 ماہ 4 دن، یعنی پورا 14 سال کا بھی نہیں ہوا، فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے 14 سال کی عمر سے پہلے ہی مسند افتاء، فتویٰ نویسی کی مسند پر بیٹھنے کی سعادت عطا فرمائی، اور عالم نہیں، اللہ نے مجھے مفتی بھی بنایا اور میں نے پہلا فتویٰ جاری فرما دیا. فرماتے ہیں جہاں سے بھی فتاوی آتے تھے دوسرے ملکوں سے، ان ملکوں سے فتوے، کوئی عربی زبان میں سوال آتا، کوئی اردو میں، کوئی فارسی میں، کوئی ہندی میں، کوئی انگلش میں، کوئی بنگالی میں، فرماتے ہیں جس زبان میں فتویٰ آیا کرتا تھا اسی زبان میں میں جواب لکھا کرتا تھا. کیسی شان ہے، کیسا عالم ہے. اور یہ فاضل بریلی 12 جلدوں کے اندر فتاوی رضویہ قدیم جہازی سائز کا، جس میں 206 رسالے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی نے تحریر فرمائے ہیں. 206 رسالے، ان کے نام بھی عربی میں. اور مزے کی بات یہ ہے جتنے رسالے ہیں سارے رسالے جن کے نام عربی میں لکھے ہیں، جب ان کا اعداد کے حساب سے عدد نکالا جاتا ہے تو اس کا وہی سال بنتا ہے جس سال میں آپ نے وہ رسالہ لکھا ہوتا ہے. کیسا علم ہے،
نام بھی موضوع کے مطابق اور سن بھی وہی. اور آج جو کہتے ہیں نا کہ ان کو آپ اعلیٰ حضرت کیوں کہتے ہیں، ان کو بھی جواب دے دیجئے، ان کو بھی بتائیے کہ اعلیٰ حضرت اس لیے کہتے ہیں نا. تم تو یہ کہتے ہو کہ اعلیٰ حضرت کیوں کہتے ہو، ارے اعلیٰ حضرت کا فتاوی رضویہ تو ایک کرامت ہے. تم ذرا یہ فتاوی رضویہ پڑھ کر دکھا دو. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قصر مینار رضا تو بہت بلند ہے، تم صرف ہدایت بخشش ہی پڑھ کر دکھا دو. ہدایت بخشش جو اعلیٰ حضرت کا دیوان ہے، نعتیہ دیوان، اس کے بارے میں ذکر کرتا ہوں. تو آپ فرماتے ہیں کہ آپ نے فتاوی رضویہ کے جو 206 رسائل لکھے ہیں ان رسالوں کے نام عربی میں ہیں. اور آج اگر کوئی اتنا بڑا عالم بنتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اعلیٰ حضرت کیوں کہتے ہو، تو اس کو کہو کہ صرف اعلیٰ حضرت کے ان رسالوں کے نام بغیر اعراب کے صحیح پڑھ کر سنا دے. اگر پڑھ کر سنا دے گا تو مان جاؤں گا کہ وہ فتاوی رضویہ سے بڑھ کر عالم ہے. نہیں پڑھ کر سنا سکتا. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ایسے رسالوں کے نام ہیں، جس کے رسالوں کے نام ایسے ہوں تو ان رسالوں کے اندر کیا کچھ ہوگا. اور ایسے فتاوی تحریر کیے. آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضور علیہ السلام کی شان بھی خوب بیان کی. اب کچھ تذکرہ حضور علیہ السلام کی شان. کیا آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضور علیہ السلام کی شان دیوان، آپ کا جو نعتیہ دیوان ہے ہدایت بخشش، اس میں آپ نے کیا لکھا ہے، حضور علیہ السلام کا میلاد بھی بیان کیا ہے. کیا لکھا ہے، ہم شعر پڑھتے ہیں، آپ بھی میرے ساتھ مل کر اگر کوئی نعت کھائیں تو پڑھیں. کہ جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں. تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی نے حضور علیہ السلام کا دیکھیے میلاد بھی بیان کیا. جس سہانی گھڑی، وہ سہانی گھڑی کون سی ہے، وہ 12 ربیع الاول کی رات ہے کہ جس گھڑی میں وہ آمنہ کا چاند، وہ طیبہ کا چاند چمکا. جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز، اس دل خوش کر دینے والی ساتھ پر لاکھوں سلام. کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی. ملک کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی. خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. آپ دیکھیے حضور علیہ السلام کی کیسی شان بیان فرمائی ہے. آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے اسی سلام کے اندر لکھتے ہیں، لیلۃ القدر میں مطلع الفجر حق. لیلۃ القدر میں مطلع الفجر حق، یعنی آپ فرماتے ہیں کہ جیسے لیلۃ القدر کی رات ہو اور اس رات کے اندر جو فجر ہوتی ہے، تو فجر تک یہ رات بڑی سلامتی والی رات ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا سلام سلام ہی حتی مطلع الفجر، کہ سلامتی والی رات ہے جب تک فجر طلوع نہ ہو. تو فرماتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ حضور کی کالی زلفیں گویا رات ہیں، حضور کی کالی زلفیں گویا رات ہے. اور جو اس میں سے مانگ نکالتے ہیں تو جب آپ کی سر کی مبارک پیاری سی سفید سفید کھال چمکتی ہے تو ایسا لگتا ہے رات میں سے فجر طلوع ہو گئی ہے، فجر نکل آئی ہے. لیلۃ القدر میں مطلع الفجر حق، مانگ کی استقامت پہ لاکھوں سلام. حضور علیہ السلام کی اس مانگ کی استقامت، اس سیدھ پر لاکھوں سلام بھیجتے ہیں. تو یہ ہے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شان کہ آپ نے کس طرح حضور کا مقام بیان کیا. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تو وہ نور والے آقا ہیں کہ جن کو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے نعتیہ دیوان کے اندر کس قدر خوبصورت اشعار کے ساتھ ایک طرح سے حضور علیہ السلام کی شان بیان کرتے ہوئے یاد کیا ہے. جگہ جگہ پر کوئی کلام اٹھا کر دیکھ لیں، حضور کی نرالی شان بیان کی ہے. پورا صلاۃ السلام حضور علیہ السلام کے سر سے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک کا ذکر کیا ہے. جب حضور علیہ السلام کی نعت آپ نے زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں جاں تمہارے لیے، ہم آئے دنیا میں بھی تمہارے لیے، اور کہتے ہیں قیامت میں اگر اٹھیں گے بھی تو آقا تمہارے لیے. تو سب کچھ آپ کے لیے ہے. تو آپ نے حضور علیہ السلام کی ایسی شان بیان فرمائی ہے. الغرض، یہ ساری باتیں یہ ہمیں بتاتی ہیں کہ
کہ اگر حضور علیہ السلام کی محبت سیکھنی ہے تو ایک عالم سے سیکھیے، حضور علیہ السلام کا مقام سیکھنا ہے تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نقش قدم پر سیکھیے، چلیے آپ کی سیرت کو پڑھیے، آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ کی سیرت کو پڑھ کر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے جن کو کہا جاتا ہے عشق و محبت اعلیٰ حضرت کے عشق و محبت ہیں تو اعلیٰ حضرت ہیں۔ جس نے حضور کی شان پڑھنی ہو، جس نے حضور کی محبت بڑھانی ہو، امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ صرف اعلیٰ حضرت کا دیوان نعت یا کلام آپ ہدایت کی بخشش کھولیے اور پڑھنا شروع کر دیجئے، سمجھ میں آئے یا نہ آئے بس آپ پڑھتے جائیے، آپ کے دل میں حضور کی محبت بڑھتی چلی جائے گی، حضور کا مقام بڑھتا چلا جائے گا۔ الغرض آج کے اس بیان سے آپ یہ پیغام لے کر جائیے کہ انشاءاللہ ہم نے مرتے دم تک نہ تو دامن اعلیٰ حضرت چھوڑنا ہے اور نہ ہی ماہ میلاد منانا چھوڑنا ہے، نہ ہی آقا کا در چھوڑنا ہے انشاءاللہ، اور دعوت اسلامی کے ساتھ جڑے رہنا ہے، جڑے رہیں گے انشاءاللہ۔ یہ امیر اہل سنت ہیں جو آپ کو اعلیٰ حضرت تک، اور اعلیٰ حضرت ہیں جو غوث پاک تک، اور غوث پاک ہیں جو انشاءاللہ آپ کو حضور تک لے جائیں گے انشاءاللہ۔ اور یہ گھڑی گویا کہ آپ کو بتاتی ہے کہ 11ویں والا پیر آپ کو 12ویں والے آقا سے ملائے گا، اور 12ویں والا آقا آپ کو ایک اللہ سے ملا دے گا انشاءاللہ۔ وما علینا